اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین مکرم، عمائدین شہر، مشائخ اعظام، سیاسی و سماجی شخصیات اور دریا خان کے دریا دل لوگوں، آج کافی عرصہ کے بعد آپ کے یہاں ہونے والی اس خوبصورت پروقار کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری نظر جدھر جا رہی ہے ادھر ہی مستقل ایک جلسہ اور سر نظر آ رہے ہیں۔ آپ جس محبت اور جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا جذبہ قابل رشک اور قابل فخر ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، عصر کی اذان ہو گئی ہے اور نماز ہونی باقی ہے، اور اسی مختصر سے وقت میں نے آپ سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میں تمہید میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس میں ابتدائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو سننے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا اور چہرے کو متوجہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میری گفتگو سننے کے لیے آپ کو دل متوجہ کرنا ہوگا۔ اور آپ نے اس دل کے دریچے کو، کھڑکی کو، دروازے کو کھولنا ہوگا کہ آپ کا دل کھلا ہوا بھی ہو اور کھلا ہوا بھی ہو۔ اس لیے کہ مجھے مجمع میں زندہ بیٹھے مردہ دلوں سے گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے وقت مختصر ہے، توجہ رہے گی تو شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کا عنوان تو بڑا خوبصورت ہے،
کہ محفل ذکر حبیب کبریا بڑا خوبصورت عنوان ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ بڑے زمانوں کا ہے، یہ بڑے دوروں کا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ اس کا تذکرہ کچھ آج ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے تذکرے کے لیے ایک مہینہ ہے اور وہ ربیع الاول ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس ذکر کے لیے ہر مہینہ ہے، ہر ہفتہ ہے، ہر دن ہے، ہر گھنٹہ ہے، ہر منٹ ہے، ہر سیکنڈ ہے، ہر لمحہ ہے، ہر وقت ہے، ہر آن ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اس کا ذکر کسی خاص وقت میں کیا جائے۔ اور یہ تو وہ ذکر ہے جو ذکر آج کا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذکر ان کی ولادت کے بعد ہیں، کچھ لوگوں کے ذکر ان کی سیرت دکھانے کے بعد ہیں، کچھ لوگوں کے ذکر ان کی سیاست اور ریاست کے بعد ہیں، کچھ لوگوں کے ذکر ان کی تعلیم اور تعلم کے بعد ہے۔ لیکن جس کے ذکر کا اشتہار آپ نے سجایا اور آپ نے بنایا ہے، اس کا ذکر اس کی ولادت سے بھی پہلے ہے، اس کی رسالت سے بھی پہلے ہے، اس کی پیدائش سے بھی پہلے ہے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں، یہ بھی بڑا عجیب آپ کو لگے گا کہ خلقت کی پیدائش سے بھی پہلے ہے، انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے ہے۔ اس کا ذکر اس وقت بھی ہے جب زمین آسمان معرض وجود میں ہی نہیں آئے ہیں، اور اللہ نے جبرائیل، اللہ نے فرشتوں کو بلا کر جمع کیا، اور جمع کر کے خلاق عالم نے قرآن سنایا، اور قرآن کا آغاز رب العالمین نے کیا تو یوں کیا، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آج اللہ گفتگو کر رہے ہیں اور فرشتے وہ گفتگو سن رہے ہیں، اللہ کلام پڑھ رہے ہیں، فرشتے وہ کلام سن رہے ہیں، اور جب فرشتے وہ کلام سن رہے ہیں تو ایک دوسرے کے کانوں میں جا جا کر کہہ رہے ہیں، کتنی مقدس ہوگی قوم، کتنی محترم ہوگی وہ قوم جسے یہ کلام اللہ عطا کرے گا۔ علماء کی محفل میں جائیے، علماء مفسرین سے پوچھئے یاسین کسے کہتے ہیں، بابا یاسین کون ہے، یاسین کس کا نام ہے، یاسین کس کی صفت ہے، یاسین کس کی خوبی ہے، یاسین کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء مفسرین کہتے ہیں یاسین حبیب کبریا کو کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں، خیر الورا کو کہتے ہیں، بدر الدجا کو کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کو کہتے ہیں، رحمت للعالمین کو کہتے ہیں، شفیع المذنبین کو کہتے ہیں، خاتم النبیین کو کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کو کہتے ہیں، راحت العاشقین کو کہتے ہیں، امام المرسلین کو کہتے ہیں، ہادی عالم کو کہتے ہیں، رحمت کے مجسم کو کہتے ہیں، عظمت کے پیکر کو کہتے ہیں، حسن کائنات کو کہتے ہیں، جلال کائنات کو کہتے ہیں، روب کائنات کو کہتے ہیں، دبدبہ کائنات کو کہتے ہیں، خوبی کائنات کو کہتے ہیں، صفات کائنات کو کہتے ہیں، کرامات کائنات کو کہتے ہیں، معجزات کائنات کو کہتے ہیں، بنیاد کائنات کو کہتے ہیں، وجہ کائنات کو کہتے ہیں، اور سبب کائنات کو کہتے ہیں، عظمت کائنات کو کہتے ہیں، شوکت کائنات کو کہتے ہیں، نبیوں کے سردار کو کہتے ہیں، اماموں کے مقتدا کو کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کو کہتے ہیں، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کو کہتے ہیں، حسنین کے نانا کو کہتے ہیں، اور پوچھ تو صحیح یاسین کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبیوں کے سردار کو کہتے ہیں، تاجدار کو کہتے ہیں، یہ ساری دنیا کے سب سے اول فرد، بہتر فرد کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے کہنے دے، یہ ذکر آج ہی نہیں ہے، یہ ذکر تو اس وقت ہے جب کسی کا ذکر تھا ہی نہیں، کسی کی بات تھی نہیں، کسی کا تذکرہ تھا ہی نہیں، عرش پہ اللہ تھا، بنانے والا اللہ تھا، بولنے والا اللہ تھا، تعریف کرنے والا اللہ تھا، نام لینے والا اللہ تھا، جس کا ذکر ہو رہا تھا وہی تو ذکر حبیب کبریا تھا۔ توجہ وقت نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آج ہم کیا ذکر کریں گے اور تو کیا ذکر کرے گا اور میں کیا ذکر کروں؟ بھائی اس کی ذکر کی باری آئی تو ایک جملہ اور ایک گلدستہ اور آپ کے ذہنوں میں بٹھا کے آگے چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کے اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ آپ آسمانوں کی بلندی میں دیکھو، اللہ کی تعریف ہے، زمین کی وسعت میں دیکھو، اللہ کی تعریف ہے، پھولوں کی مہک میں دیکھو، اللہ کی تعریف ہے، چڑیوں کی چہک میں دیکھو، اللہ کی تعریف ہے، پہاڑوں کی قوت میں دیکھو، اللہ کی تعریف ہے،
دریاؤں کی روانی میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، سمندروں کی جولانی میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، کائنات کے حسن میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، خوبیوں میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، آدم علیہ السلام کی ولادت میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، داؤد علیہ السلام کے نغمات دیکھو اللہ کی تعریف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے، نمرود کو لٹکتا وہ دیکھو اللہ کی تعریف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دریوں سے پار جاتا دیکھو اللہ کی تعریف ہے، فرعون کو پانی میں غرق ہوتا دیکھو اللہ کی تعریف ہے، اسماعیل کے گرے پہ چھری چلتے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پہ چڑھتے دیکھو اللہ کی تعریف ہے، سورج کی کرنیں اور جناب ستاروں کی کرنیں اور جناب چاند کی روشنی سب میں دیکھو اللہ کی تعریف ہے۔ گویا مجھے یوں کہنے دو کائنات ساری مل کر اللہ کی تعریف کر رہی ہے، ہاں 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 کائنات ساری مل کر خدا کی تعریف کرتی ہے اور خدا مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، صدر اہل سنت علامہ غازی اور حضرت فاروقی، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں دل کھلا ہوا ہے بند ہے؟ دل کھلا ہوا ہے بند ہے؟ اور مجھے اگلا جملہ کہنے دو بند والا یا آتا ہی نہیں ہے؟ ساری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ کس کی تعریف کرتے؟ سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ پہلی بات کس کی ہے؟ تورات میں ذکر کس کا ہے؟ زبور میں ذکر کس کا ہے؟ انجیل میں ذکر کس کا ہے؟ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی زبان پہ ذکر کس کا ہے؟ قرآن میں ذکر کس کا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو ایسی ایسی جگہوں پہ لکھ دیا جو مٹ نہیں سکتے۔ میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں، تم سارا زمانہ، ساری عمر، تمہاری ساری نسلیں، تمہارے سارے خاندان، تمہاری ساری ترقیاں اگر لگی رہے کہ حضور کی توہین کریں گے، مجھے رب کی قسم ہے سارا معاشرہ، سارا زمانہ، ساری دنیا مل کے بھی حضور کی مذمت کر سکتی ہی نہیں ہے، جملہ مذمت کا بن سکتا ہی نہیں ہے۔ مجھے کہنے والے نے کہا کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے کہا بنے گا کیسے؟ اس کا نام ہی محمد ہے۔ محمد کہتے ہی اس کو ہے جس کا سارا جگ سارے زمانے تعریف کرے۔ اس نے دنیا کے جس فرد نے جب بھی حضور کی توہین کی ہے، رب نے اسی توہین کو تعریف بنا دیا ہے۔ آج ایک فرانس کے صدر نے کہا میں خاک شایع کروں گا، مجھے دنیا کا کوئی کونا بتاؤ جہاں محمد کے غلام باہر نہ نکلے ہوں، اپنی پیشانی پہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا ہو، چینل کے ذریعے، جناب دیگر رسائل کے ذریعے اور دیگر جناب میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر حضور کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے یا نہیں بج رہا؟ اس نے گستاخی کوشش کی، نام لیوا تو پہلے بھی تھے لیکن نام لیوا موج میں آ گئے، کچھ جوش میں آ گئے، کچھ بیٹھے بیٹھے ہوش میں آ گئے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب تھی۔ آج ہر چوک چوراہے پہ حضور کی عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے کافروں، تم جب بھی توہین کرنے کی کوشش کرو گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس ذات کا نام محمد ہے، اس کی مذمت ہو ہی نہیں سکتی۔ مذمت اس کی ہوگی جو محمد نہیں ہوگا، یہ تو ہے ہی محمد، اس کی مذمت تم کیسے کرو گے؟ جب زمانہ نہیں تھا ذکر مصطفیٰ تھا، زمانہ ہے ذکر مصطفیٰ ہے، جب کچھ نہیں ہوگا ذکر مصطفیٰ ہوگا، جب کائنات نہیں تھی ذکر تھا، جب کائنات نہیں ہوگی ذکر ہوگا۔ اور سنو، جب کچھ نہیں بنا تھا تو یاسین کہہ کر خطاب کیا تھا، اور جب سب کچھ لپیٹ لیا جائے گا، جب سب کچھ لپیٹ لیا جائے گا، ایک محشر میدان میں سب کو جمع کر دیا جائے گا، کوئی نام باقی نہیں رہے گا، کسی کا نام باقی نہیں رہے گا، کسی کے نام کا تذکرہ نہیں رہے گا۔ اللہ واحد القہار، ایک کا ہی نام رہے گا۔ خلق السماوات والارض، ایک کا ہی نام رہے گا۔ لہو ما فی السماوات والارض، ایک کا ہی نام رہے گا۔ للہ ما فی السماوات والارض، ایک کا ہی نام
قیام رہے گا اس وقت دنیا نفس نفسی گھوم رہی ہوگی، نفسی 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 نفسی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، رب کسی کی سن نہیں رہا ہوگا۔ لوگ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے پاس جا کر التجا کریں گے، ہماری بات بھی تو کرو، وہ جواب میں کہیں گے نفسی 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 نفسی، ایک ہی ہوگا کائنات میں، ایک ہی ہوگا بابا، ایک ہی ہوگا جو سر جھکا کر اپنے رب سے مانگ رہا ہوگا۔ رب کہیں گے محبوبہ تو نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ ارفع راسک، سر تو اٹھا، مکڑا تو دکھا، چاہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، خواہش کیا ہے، طلب کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، دل کی زبان پہ تو لا، بول تو صحیح، لب کھول تو صحیح، کہہ تو صحیح۔ کہنا تیرا کام ہے، ماننا تیرے رب کا کام ہے۔ جی ہاں، جب کسی کا ذکر نہیں، جب آج کچھ نہیں، اس دن بھی جس کا نام ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے پیغمبر کہتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ میں اگلے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھیے، ساری دنیا مذمت کرے، مذمت ہو سکتی نہ تو اس کے بغیر آغاز کائنات ہوا ہے اور نہ اس کے بغیر آغاز جنت ہوگا۔ یارو میرا اگلے جملے سننا وقت کم ہے۔ یہ اتنا اہم شخص، یہ اتنی اہم شخصیت، یہ اتنی بڑی ذات جو قدم رکھے تو رب کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو رب کہے والضحیٰ، جس کی زلفوں پہ نظر پڑے تو رب کہے واللیل، جس کے سینے پر نظر پڑے الم نشرح لک صدرک، جس کی عظمت بیان ہو تو انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا، جس کی چمک دمک کی بات ہو تو وہ سراجا منیرا، جس کی عزت کی بات ہو تو وہ رفعنا لک ذکرک، جس کو بلایا جائے تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جس کی صفات ہو تو طٰہٰ اور یاسین، جس کے تذکروں سے قرآن بھرا ہوا ہو، جو کائنات میں سب سے آخر میں آئے، جو نبیوں کا امام بن کے آئے، جو مبتداؤں کا مبتدا بن کے آئے۔ ربا اتنی اعلیٰ ذات، مکرم ذات، محترم ذات، محتشم ذات، اکمل ذات، بہترین ذات، برتر ذات، ربا یہ کائنات میں تو کس کو دے گا؟ اسے سنبھالے گا کون؟ اسے رکھے گا کون؟ حفاظت کون کرے گا؟ ساتھ کون رہے گا؟ پیرا کون دے گا؟ قریب کون رہے گا؟ معاشرہ کون کرے گا؟ ساتھ کون رہے گا؟ غلام کون بنے گا؟ نوکر کون بنے گا؟ خادم کون بنے گا؟ ساتھ چلنے والے کون بنیں گے؟ تابعدار کون بنیں گے؟ رفقا کون بنیں گے؟ سسر کون بنیں گے؟ داماد کون بنیں گے؟ غلام کون بنیں گے؟ اٹھائیں گے کون؟ جگائیں گے کون؟ چلائیں گے کون؟ سلائیں گے کون؟ کندھوں پہ رکھ کے پہاڑوں پہ چڑھائیں گے کون؟ جولی میں رکھ کے سلائیں گے کون؟ جولی میں رکھ کے سلائیں گے کون؟ گھروں میں بلا کے کھلائیں گے کون؟ ان سے پڑھے گا کون؟ شاگرد کون بنے گا؟ تابعدار کون بنیں گے؟ فرمانبردار کون بنیں گے؟ فرمایا یوں تو نہیں دوں گا، اسے دے کر کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں احسان جتلاؤں گا، دوں گا انہیں جنہیں مومن کہوں گا، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں ان کے پاس، اسے ان کے پاس، وہ ان کے قریب، یہ اس کے قریب، وہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، وہ ان کے جڑے، یہ ان کے جڑے، وہ ان سے ملے، یہ ان سے ملے، وہ ان کو دیا، یہ ان کو دیا، وہ ان کو دیا، یہ ان کو دیا، وہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، وہ اس کے قریب، یہ اس کے قریب، انہیں ان سے چھوڑ دیا، انہیں ان سے چھوڑ دیا۔ ربا جوڑا کس نے؟ کہ جوڑا بھی تو میں نے، ان اللہ اختارنی، پہلے اسے چنا، عزت کو چنا، عظمت کو چنا، علم کو چنا، حکمت کو چنا، خاندان کو چنا، قوم کو چنا، حسب کو چنا، نسب کو چنا، رشتہ داروں کو چنا، قرابت کو چنا، عظمتوں کے میناروں کو چنا، پہلے اس کی شان کو سب میں چنا، چن کر سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ یہ تو چنا گیا، اس کا تو انتخاب ہو گیا، یہ تو منتخب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، پہلے اسے
چنا، پھر اس کے لیے صحابہ کو چنا، وہ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ چنے ہوئے ہیں، منتخب شدہ ہے، پسند شدہ ہے، بنائے ہوئے ہیں، بلائے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں، دعوت دی ہوئی ہے، یوں نہیں آئے، رب نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے، اللہ نے قدم رسول میں بھیجا ہے، قربت رسول میں بھیجا ہے، مدرسہ رسول میں بھیجا ہے، مکتب رسول میں بھیجا ہے، یونیورسٹی رسول میں بھیجا ہے، پیغمبر کے قدموں میں، نبی کی تعلیم میں شاگرد بنا کر بھیجا ہے۔ فاختار علی اصحابی، جس طرح ساری کائنات میں نبی کو چنا ہے، ایسے ہی ساری کائنات میں ان صحابہ کو چنا ہے۔ دریا خان کے دریا دل لوگوں، تم سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دینا، جو چن کر اللہ نے نبی کو دیے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو نبی کے قدموں میں آئے؟ یہ کون ہے؟ میری سنیں، جو نبی کے قدموں میں آئے، یہ کون ہے؟ جو پاس بیٹھے کون ہے؟ جو شاگرد بنے کون ہے؟ جو رفیق بنے کون ہے؟ سنو، جنہوں نے نبوت کے چہرے کا دیدار کیا، یہ کون ہے؟ جنہوں لبوں سے بوسے دیے، یہ کون ہے؟ جن کی پیشانیوں کو چھوا، یہ کون ہے؟ جن کے گھر میں دولہا بن کر حضور گئے، یہ کون ہے؟ جو دولہا بن کر ان کے گھروں میں آئے، یہ کون ہے؟ جو سسر بنے کون ہے؟ جو داماد بنے کون ہے؟ جو نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے کون ہے؟ جنہوں نے اقامت کہی کون ہے؟ جنہوں نے اذانیں دی کون ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا کون ہے؟ جو ڈٹ گئے کون ہے؟ جو کٹ گئے کون ہے؟ جو قربان ہوئے کون ہے؟ جو محمد کی آبرو کے محافظ بنے کون ہے؟ جو نگہبان بنے کون ہے؟ عزت دار بنے کون ہے؟ نشان بنے کون ہے؟ اعزاز بنے کون ہے؟ محافظ بنے کون ہے؟ نگہبان بنے کون ہے؟ جنہوں نے نبوت کو سنبھالا کون ہے؟ جنہوں نے علم سیکھا کون ہے؟ نمازی بنے کون ہے؟ غازی بنے کون ہے؟ حاجی بنے کون ہے؟ دریا خان کے دریا دل لوگوں بتاؤ، بدر میں نبی کے ساتھ جو اترے کون ہے؟ عہد میں جو آئے کون ہے؟ خیبر میں جو آئے کون ہے؟ تبوک میں جو آئے کون ہے؟ یرموک میں جو آئے کون ہے؟ چہرے کا دیدار جنہوں نے بار بار کیا وہ کون ہے؟ بیٹھ کر جنہوں نے کھانا کھایا وہ کون ہے؟ جنہوں نے سیرت محفوظ کی کون ہے؟ علم لیا کون ہے؟ عمل لیا کون ہے؟ کتاب پڑھی کون ہے؟ یتلو علیہم آیاتی کی جو تصویر پڑھے کون ہے؟ یعلمہم الکتاب کون ہے؟ والحکمہ کون ہے؟ بصیرت کون ہے؟ تدبر کون ہے؟ ہدایت کون ہے؟ نشان ہدایت کون ہے؟ فلان نشان کون ہے؟ عظمتوں کے مینارے کون ہے؟ بلندیوں پہ کون ہے؟ عہد میں کون ہے؟ خیبر میں کون ہے؟ تبوک میں کون ہے؟ غزوات میں کون ہے؟ اور بدر میں پڑے ہوئے شہید کون ہیں؟ تلواریں لہرانے والے کون ہیں؟ دشمن پہ چلانے والے کون ہیں؟ باطل کو بگانے والے کون ہیں؟ کفر کو ہٹانے والے کون ہیں؟ مکہ فتح کرنے والے کون ہیں؟ بت توڑنے والے کون ہیں؟ مشرق میں پہنچنے والے کون ہیں؟ مغرب میں پہنچنے والے کون ہیں؟ شمال میں پہنچنے والے کون ہیں؟ روم فارس کی سلطنتیں ہلانے والے کون ہیں؟ کیسر و کسریٰ کے کنگن توڑ دینے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ دنیا کفر پہ ہیبت طاری کرنے والے کون ہیں؟ ظالم کو بگانے والے کون ہیں؟ کندھار، کابل، افغانستان، پشاور، سکر تک آنے والے کون ہیں؟ صحابہ توجہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں گلدستہ اور پیش کرنا چاہتا تھا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نکل پڑو، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جاہدو، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاجرو، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے مومنو، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کامیاب، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کامران، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے پکے مومن ہے، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سچے مومن ہے، یہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے صداقت کی کتاب ہے، یہ کون ہے؟
قرآن کہتے ہیں عدالت کا یہ نشان ہے، یہ کون ہے؟ قرآن کہتے ہیں دنیا میں حکمران ہے، یہ کون ہے؟ گستاخ میں تیری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک نقطہ نظر پہ کھڑا ہے اور سب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، صحابہ کی عزت بیاں جانے۔ بھائی فاروق معاویہ کہہ رہے تھے واہ صحابہ واہ۔ میں نے رات سرگودا کے جلسے میں یہی ایک پٹی پڑی تھی، واہ صحابہ واہ۔ نبی آگے آپ پیچھے واہ صحابہ واہ، نبی میدان میں آپ ساتھ واہ صحابہ واہ، نبی سجدے میں آپ سجدے میں واہ صحابہ واہ، نبی رکوع میں آپ رکوع میں واہ صحابہ واہ، نبی بلائے آپ آئے واہ صحابہ واہ، نبی کے پیغام پہ آپ اٹھ پڑے واہ صحابہ واہ، جان آپ نے دے دی واہ صحابہ واہ، بچے یتیم کروائے واہ صحابہ واہ، گھر لٹوا دیا واہ صحابہ واہ، پرچم اٹھا لیا واہ صحابہ واہ، میدانوں میں چلے گئے واہ صحابہ واہ، جنگلات کے درندوں تک پہنچ گئے واہ صحابہ واہ، اور دریاؤں نے تمہارے لیے رستہ چھوڑا واہ صحابہ واہ، شیروں پہ تم بیٹھ گئے واہ صحابہ واہ، کچھ دنیا تم نے فتح کر دیا واہ صحابہ واہ، مسجدوں کے مینارے بنا ڈالے واہ صحابہ واہ، اذانوں کو جنگلات میں دے ڈالا واہ صحابہ واہ، آج دریا خان کی مسجد میں مدرسے میں 30 طلبہ نے قرآن حفظ کر لیا واہ صحابہ واہ، خانقاہیں بن گئی واہ صحابہ واہ، مدارس بن گئے واہ صحابہ واہ، افغانستان کے کوساروں تک کلمہ آ گیا واہ صحابہ واہ، افریقہ کے جنگلات تک اسلام پہنچ گیا، ارے واہ صحابہ واہ، دنیا کفر کے پاؤں تلے سے آج بھی زمین نکلی ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ارے صحابہ کیا ضرب آپ نے لگا دی ہے، کیا ضرب آپ نے لگا دی ہے، بدر والے تو تڑپے ہی تھے، عہد والے تو تڑپے ہی تھے، خیبر والے تو تڑپے ہی تھے، روم تو تڑپا ہی تھا، فارس تو تڑپا ہی تھا، جناب دنیا کے کفر تو تڑپے تھے، صحابہ واہ صحابہ واہ، آپ کی ضرب کی آواز آج بھی آ رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے، کسی کا ہاتھ اٹھ کے سینے پہ پڑ رہا ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، کسی کا ہاتھ چہرے پہ پڑ رہا ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، کسی کے مذہب میں تقیہ ہے واہ صحابہ واہ، کسی کے مذہب میں متع ہے واہ صحابہ واہ، تیرا دشمن آج بھی حلالی نہیں ہے واہ صحابہ واہ، تیرا دشمن آج بھی حلالی نہیں ہے واہ صحابہ واہ، تیری شان سن کے آج بھی وہ رک سکتا نہیں ہے واہ صحابہ واہ، تیری عظمت کو آج بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، کردار گلی میں تیرا نام آج بھی اونچا ہے واہ صحابہ واہ، تجھ پر مٹنے کے لیے آج بھی لاکھوں تیار ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، آپ کی عزتوں میں حق نواز قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ، اشار قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ، مختار قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ، زورمان قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ، اعظم طارق 40 گولیاں کھا کر تڑپ گیا واہ صحابہ واہ، علی شیر نے جان لٹا دی واہ صحابہ واہ، شعیب ندیم گزر گیا واہ صحابہ واہ، 4 سکے بھائیوں نے ایک ہی دن میں موت کو اپنے سینے سے لگا کر شہادت پائی واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ڈاکٹر عادل خان آپ کا نام لیتا لیتا قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ، آپ کی عزت پہ آج بھی مرنے والوں کی قبر سے خوشبو آ گئی واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ہر دور کے حکومت کے جب ستم تشدد بربریت کو برداشت کر کے آج بھی دریا خان کی مسجد مدرسہ منزلیں سب بری ہوئی ہیں واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، تم نے گولیاں ماری، تختہ دار پہ چڑھایا، پولیس مقابلے کروائے، تم نے روڈوں پہ لوگوں کو مار دیا، قیادت چھین لی، مقدمات بنا دیے، پھانسی کے پھندوں تک پہنچا دیا، پھانسی کی سزائیں سنا دی، آج پھر میدان لگا ہوا ہے، لوگ پھر کہہ رہے واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ واہ، آپ کی عظمتوں پہ قربانی کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، وہ فہرست آج بھی چمک رہی ہے، دیوانے پیچھے پھر بھی نہیں ہوئے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، آج بھی دشمن کی چیخیں بند ہیں واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل آ گیا، دشمن کو مرچیں لگ گئی واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، چوکوں چوراہوں روڈوں پہ جس بات کو دبانے کی 35 سال کوشش کی گئی وہ ایک نئی روح بن کر، نئی آواز بن کر، نئی سوچ بن کر، نیا جذبہ بن کر، نیا پیکر بن کر آج پھر میدان میں کھڑا ہو کے آپ کی عظمت کو لے کر دشمن کو للکار رہا ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ،
واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جھگڑی، زندہ ہے جھگڑی، تاریخی کی شکل میں، تاریخی کی شکل میں، زندہ ہے عادل خان، تاریخی کی شکل میں۔ عادل خان تیری شہادت کو، عادل خان تیری شہادت کو، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی تیری جرأت کو، اورنگزیب تیری جرأت کو، اورنگزیب تیری استقامت کو، اورنگزیب تیری تقدس پر۔ توجہ، دل کھلے ہوئے، بجھے ہوئے یا کھلے ہوئے؟ کھلے کیوں نہ، ذکر صحابہ جو ہے۔ صحابہ آپ کے تذکرے سن کے آج بھی دریا خان کے جوانوں، بزرگوں، بوڑھوں، عالموں، مزدوروں، تاجروں کے دل کھلے ہوئے بھی ہیں، کھلے ہوئے بھی ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں واہ صحابہ۔ یارو عجیب نہیں ہے، ساری نسلیں انہوں نے لگا دی، صحابہ کا نام مٹا۔ جس طرح محمد کی مذمت کرو گے نہیں ہوتی، محمد کے یاروں کی مذمت کرو گے تب بھی نہیں۔ ان کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ بھئی ہم تو نبی کی ٹوپی کی نسبت مانتے ہیں، پگڑی کی نسبت مانتے ہیں، جوتی کی نسبت مانتے ہیں، زمین کی نسبت مانتے ہیں، خاک کی نسبت مانتے ہیں، لباس کی نسبت مانتے ہیں، پگڑی کی نسبت مانتے ہیں۔ حالانکہ ان سب چیزوں میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم ابو بکر کی عظمت کیوں نہ مانیں، عمر کی عظمت کیوں نہ مانیں، عثمان کی عظمت کیوں نہ مانیں، عثمان کی عظمت کیوں نہ مانیں، علی کی عظمت کیوں نہ مانیں، طلحہ کی عظمت کیوں نہ مانیں، زبیر کی عظمت کیوں نہ مانیں، سعد کی عظمت کیوں نہ مانیں، سعید کی عظمت کیوں نہ مانیں، جنہیں دنیا میں اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ ارے انہیں تو جنتی بتا دیا، تو بتا تو کیا ہے، تو کس منظر کا ہے، کس مقصد کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس ذریت کا ہے، کس آل کا ہے، تو آیا کہاں سے، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے، تیری تعریف کیا ہے، تو ہم سے پوچھتا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم سے پوچھتا ہے تم کون ہو، ہم نے کہا ہم صحابہ والے ہیں اور اہل بیت والے ہیں۔ توجہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں دل کھلنے اور کھلنے کے بعد کیا مجھ سے وعدہ کرو گے ہم صحابہ کی عظمت کا پرچار کریں گے؟ توجہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، پرچار کرو گے؟ گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ، چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ، خاندانوں کے نام صحابہ کے نام پہ، گاڑیوں کے پیچھے واہ صحابہ واہ، چوکوں پہ واہ صحابہ واہ، گھروں میں واہ صحابہ واہ، بازاروں میں واہ صحابہ واہ، ایوانوں میں واہ صحابہ واہ، دریاؤں میں واہ صحابہ واہ، پہاڑوں پہ واہ صحابہ واہ، دکانوں میں واہ صحابہ واہ، تجارت میں واہ صحابہ واہ، سیاست میں واہ صحابہ۔ اور لکیر کھنچ گئی ہے، ایک طرف عاشق ہے، ایک طرف گستاخ ہے، تمہیں بتانا ہوگا عاشقوں کے ساتھ ہو یا گستاخوں کے ساتھ، یہ عمل سے بتانا ہوگا۔ میں کہتا ہوں جس نے نبی کی توہین کی بائیکاٹ کرو گے؟ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ ہوگا؟ بائیکاٹ کرو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے صحابہ کی گستاخی کی بائیکاٹ کرو گے؟ گستاخ نبی سے بائیکاٹ، گستاخ صحابہ سے۔ بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے کہہ رہا ہوں بھائی، اور سیاستدانوں سے کہہ دو تم ہمارے ہو، یہ پارٹیاں ساری ہماری ہیں، یہ جماعتیں ساری ہماری ہیں، لیکن تم بتاؤ تم عاشقوں کے ساتھ ہو یا گستاخوں کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کی توہین پہ جس پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، حضرت عمر کی توہین پہ جس پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، حضرت عثمان کی توہین پہ جس پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، حضرت علی کی توہین پہ جس پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، جناب حضرت حسن حسین کی توہین پہ جس پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، سیدہ فاطمہ کی توہین پہ اگر کسی پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، سیدہ عائشہ کی توہین پہ کسی پارٹی کا بیانیہ نہ ہے، وہ عاشقوں میں نہیں ہے۔ وہ کہے گا میں نے گستاخی نہیں کی، میں نے کہا تم گستاخ نہیں ہو، سہولت کار ہو۔ گستاخ کبھی بائیکاٹ ہوگا، سہولت کار کبھی کرو گے؟ گھر گھر حیات الصحابہ کی تعلیم کرو گے؟ اس جماعت کے نظریے کے ساتھ وابستہ رہو گے؟ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا پارٹیاں چھوڑو، مت چھوڑو،
رہو اپنی پارٹیوں میں غلام صحابہ کے رہو. بنو گے؟ کیا دوستوں کا ساتھ دو گے؟ منظور احمد اوکاشا صاحب کی مدرسے کی تفصیل معلومات آپ حضرات لے رہے تھے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. مولانا عبدالحمید خالد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے. ان کی خدمات آپ کے سامنے. ساتھ دو گے ان کا؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ دو گے؟ گلی گلی یونٹ بناؤ گے؟ کریا پیغام پہنچاؤ گے؟ آج وقت مختصر سا تفصیلی وقت ہوگا، تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن زندگی سلامت رہی پھر ملیں گے. اگر ہم نہ رہے تو میری وصیت، میری نصیحت یاد رکھنا، صحابہ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنے نظریات کو عام پھیلانا، گلی گلی عام کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو